السلام علیکم ٹو ایوری ون، آئی ہوپ یو آر فٹ اینڈ فائن۔ میں آج آپ کے لیے پھر سے ریئیکشن ویڈیو لے کے آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے میرے لیے اور بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بچے کے بارے میں جانیں گے جو کہ عراق کا رہنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں۔ وہ 14 سال کا بچہ ہے، اس نے امریکہ فوج کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جب اس کی داستان آپ اس ویڈیو میں سنو گے، امریکہ فوج نے عراق پہ حملہ کیا تھا، وہ اکیلا بچہ تھا جس نے امریکہ فوج کو ہلا کے رکھ دیا تھا اپنے سامنے۔ یہ بات ہے 22 جولائی 2003 کی۔ اس کے بارے میں پوری انفارمیشن میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے اس ویڈیو میں بنے رہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن ملے، اس بچے نے کیا کیا تھا امریکہ فوج کے ساتھ، پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں ملے گی۔ ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنے دفاع پر سالانہ 500 ارب امریکی ڈالر خرچ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا امریکی فوج کو بہترین فوج مانتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نمبر 1 فوج کا حشر عراق اور افغانستان میں جو ہوا، اس کو امریکی اور نیٹو افواج رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ یہ وہی امریکی فوج ہے جسے ایک عراقی بچے نے ناکوں چنے چبوائے تھے۔ اس 14 سالہ مجاہد کی داستان سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح اس ننھے مجاہد نے تن تنہا 400 کی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہے 22 جولائی سن 2003 کی، جب امریکہ کی فوج کے لگ بھگ 3 یا پھر 400 جوان اپنے پورے ہتھیاروں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ عراق کے مشہور شہر یعنی موصل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس امریکہ کی یہ طاقتور فوج عراق کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اس گھر میں صرف اور صرف 4 لوگ موجود تھے، اور یہ چاروں لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ ان 4 لوگوں میں سے جہاں ایک طرف 2 لوگ تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے، وہیں ایک ان کا گارڈ اور ایک 14 سال کا بچہ بھی موجود تھا، اور وہ 14 سال کا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ امریکی فوج ان چاروں کو ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہی تھی، لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج چاہ کر بھی ان چاروں کو ڈھونڈنے میں ہمیشہ ناکام رہی۔ لیکن آخر کار اپنے ہی کسی رشتہ دار کی جاسوسی کی وجہ سے امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ لوگ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پتہ لگتے ہی امریکی فوج نے بغیر کوئی غلطی کیے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا، اور مکان کے اندر موجود ان چاروں لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے نئے خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھی، تو وہیں دوسری طرف ان 4 لوگوں کے پاس ایک ایک یا 2 سے زیادہ بندوقیں نہیں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج گنتے میں بھی ان لوگوں سے لگ بھگ 100 گنا زیادہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 شیر جوانوں نے ہار نہیں مانی، اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک گولہ باری ہوتی رہی، اور آخر کار ایک لمبی جھڑپ کے بعد ان 4 لوگوں میں سے 2 بڑے لوگ یعنی دونوں سینئر جو کہ صدام حسین کے سگے بیٹے تھے، اپنی زندگی گنوا بیٹھے، اور ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور 14 سالہ بچے پر آ گئی، یعنی اب ان دونوں کو اس امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان بچے ہوئے 2 لوگوں میں سے بھی اس گارڈ کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک 14 سال کا بچہ ہی رہ گیا تھا، جو رشتے میں صدام حسین کا پوتا تھا۔ لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی بھی 14 سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتا، لیکن صدام حسین کا یہ پوتا، کہ جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اس کو 20ویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر جانتی ہے، یعنی آج کے دور میں اس کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر اور سب سے نڈر بچہ مانا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ حسین نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا، اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ناظرین گرامی، مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے وقت اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی شاید 4 لوگ موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب امریکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ
کہ اب ہم چاہ کر بھی لگاتار ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا اور اس گھر کے اوپر ٹینک کے ذریعے سے حملہ شروع کر دیا۔ لہٰذا انہی حملوں کی وجہ سے صدام حسین کا 14 سالہ پوتا مصطفیٰ حسین بھی اپنی جان گنوا بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ لیکن دوستو، اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ ہم لوگ صرف اور صرف ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے تھے، تو نہ صرف وہ لوگ بلکہ اس دور میں پوری دنیا کے ہی ہوش اڑ گئے تھے اور دنیا بھر کے تمام بڑے بڑے نیوز چینلز پر مصطفیٰ حسین کے بارے میں ہی چرچا کی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا والوں نے مصطفیٰ حسین کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر بچہ مان لیا تھا۔ صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے نیو یارک ٹائم میں بھی اس سے متعلقہ ایک آرٹیکل چھپا تھا اور رابرٹ نام کے ایک مشہور مضمون نگار نے لکھا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے ملک میں سٹیچو بنواتے، اور نہ صرف سٹیچو بنواتے بلکہ بار بار ہر جگہ اس کو یاد بھی کرتے رہتے، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہادری کی ایک مثال بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی یہ دشمنی صدام حسین کے خاندان سے ہی نہیں تھی بلکہ شروع سے ہی امریکہ صدام حسین کا دشمن تھا، اس لیے انہیں ایک سازش کی مدد سے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو وہاں موجود امریکی فوجی بھی زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک امریکی مصنف نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فوگرس کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ول بارڈ نور نے لکھا کہ ہم نے صدام حسین کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میری جے بلیزرڈ کے گانے سنا کرتے تھے اور وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک جسے وہ پونی کہتے تھے پر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارڈ نور کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام حسین اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفنز اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ بارڈ نور کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام حسین کو خوش کیا جائے اور جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈ نور سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب بھی صدام حسین کو وقت ملتا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم روتھرسن نے بارڈ نور کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دی گئی تو ہمیں لگا کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور جب ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے، جسے دیکھ کر سپاہی رونے لگے اور اپنی ملازمت چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہوگی، جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں جانا مصطفیٰ حسین کے بارے میں، صدام حسین کے بارے میں پوری انفارمیشن ہم اس ویڈیو میں جانی۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں کو سب سے پہلے ملے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ پھر سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔